کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اصل فیصلہ کن ہستی وہی ہے، وہ جو کام ہونے دیتا ہے تو ہوتے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور یہ وعدہ کسی ایک صورت میں نہیں ہے۔ پھر آگے اسی یہ سورہ آل عمران کی آیت تھی، مزید اور آگے چند آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا۔ جب اس غزوہ احد کا معرکہ ہے تو اس موقع پر کہتے ہیں کیوں نہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس موقع پر کہ اللہ 3000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ 3000 کیا، اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو تو 3000 نہیں، ہم 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، تو جو اللہ کے وعدے پہ یقین نہ رکھے پھر کیسی مانی، کیسی مسلمانی؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یعنی آدمی کہاں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے وعدے ہمارے سامنے موجود ہیں اور وہ پتہ نہیں کدھر دیکھ رہا ہے، اور کہاں کہاں کس کس کی جو وہاں جا کر اس کی درگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ یہ بات تو ہمارے لیے واضح طور پر بتا دی گئی کہ ہاں تم اگر یہ کرو تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اللہ تمہارے پشت پر موجود ہے، وہ تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ تم یہ کام کرو۔ اب اس موقع پر ہمیں یہ بات اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ دونوں جگہ پر جو شرط سامنے آئی ہے، اور متعدد مقامات ایسے ہیں کہ جن میں یہ شرط سامنے آتی ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، تو یہاں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے صبر کیا ہے، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، تقوی کیا ہے کہ جو بات عام طور پر سمجھی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو ایک مخصوص حلیہ ہے، جو نمازوں کی کثرت ہے، جو اور تسبیحات مختلف جو تقوی کے ہم نے اپنے طور پر مظاہر طے کر رکھے ہیں، ان کے بارے میں آدمی سوچتا ہے اور کہتا ہے بس یہ ہوں تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ آج کے حالات سے بھی کچھ مطابقت رکھتا ہے، تو اس کی طرف بھی ذرا سا اشارہ کرتے وہیں سے تشریح اس کی حاصل کر لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ہی اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 186 میں یہ بات بتائی لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اہل ایمان کو یہ بات بتائی گئی کہ ہم تمہیں مال اور جان کی آزمائشوں میں مبتلا کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور ایک خاص آزمائش کا تذکرہ کیا کہ تم ان اہل کتاب سے اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے عزم کے کاموں میں سے، بڑے حوصلے کے کاموں میں سے۔ تو اس موقع پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آزمائشوں کی بات بتائی، اور اسی ضمن میں خاص آزمائش کا تذکرہ کیا جس سے ہم دو چار رہتے ہیں۔ بات کی باتیں چھوڑ دیجئے، وقت نہیں ہے کہ ہم کہاں تک جائیں۔ ابھی جو حال میں آپ کہتے ہیں کہ کسی نے جو ہے صاحب خاکے بنا کر توہین کر دی، کسی نے آپ کے جذبات سے اس طرح کھیلا، کسی نے قرآن کی توہین کر کے آپ کے جذبات سے کھیلا، کسی نے اللہ کے دشمنوں کو سر کا خطاب دے کر آپ کے جذبات سے کھیلا، کسی نے کسی تسلیمہ نسیم کی سرپرستی کر کے آپ کے جذبات سے کھیلا، یعنی مختلف طریقوں سے، کبھی آپ کے مراکز عقیدت پر حملے کر کے، کبھی آپ کی دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر کے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش۔ یعنی یہ جو بات اللہ رب العالمین نے اس آزمائش کی بتائی کہ بہت سی تکلیف دہ باتیں تم سنو گے۔ اب اس موقع پر کیا کہا کہ تم صبر کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہمارے سامنے آئی، ہم کیا کریں؟ بھئی صبر کیا جائے، کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لہٰذا تو اس صبر کیا بے حسی کا نام ہے؟ بے حسی تو بے غیرت بنا دیتی ہے، اور اسلام سے بڑی غیرت مندی کوئی نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ بھی آپ نے بھی سنا تھا، اس غیرت مندی کی بات کہ وہ غیرت مندی کیسی پیدا کرتا ہے اسلام انسان کے اندر، کہ کہاں سے آدمی جلتا ہے اور کہاں پہنچتا ہے اس غیرت کی بنیاد پر۔ تو اسلام بے حسی پیدا نہیں کرتا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے صبر اس کے کہتے ہیں کہ آدمی بے حس ہو جائے، پھر کیا کرے؟ تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی میرے منہ پر ایک تماچا مار دے تو میں دوسرا گال اسے پیش کر دوں کہ جناب اس کا نام تقویٰ، اس کا نام صبر ہے؟ اس کا نام بھی صبر نہیں ہے، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ صبر تو نام اس کا ہے کہ جسے میں نے درست سمجھا ہے، جسے میں نے حق سمجھا ہے، میں اس پر ڈٹا رہوں، میں اس پر جمع رہوں اور اس سے سر منہ انحراف نہ کروں۔ یعنی اس موقع پر صبر کی تلقین ایسی باتوں کے سننے کے بعد کیا ہے کہ تم اپنا ہدف سامنے رکھو، اپنے ہدف پر نظریں جمائے رکھو، اپنے میدان میں ڈٹے رہو، کسی کے مشتعل کر دینے سے بھی تم اپنا میدان نہ چھوڑو، تم اپنے ہدف سے نظریں نہ ہٹا لو، تم کسی وقتی اس میں الجھ کر جو ہے اپنے ہدف سے بے بہرا نہ ہو جاؤ۔ یعنی تمہیں اس موقع پر سوچنا یہ پڑے گا کہ اگر کسی کو یہ جرت ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے،
اور کیسے میں اس کا استحصال کر سکتا ہوں, کیسے سدباب کر سکتا ہوں میں اس کا, اس بارے میں مجھے سوچنا پڑے گا. آپ دیکھیے دشمن کا طریقہ یہ ہوتا ہے, یعنی کوئی سی کھیل کی مثال آپ لیجئے کہ کھیل میں دو حریف ہیں, حریف کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے مخالف حریف کو غصہ دلا کر, اشتعال دلا کر اس سے فاؤل پلے کرائے, اور فاؤل پلے کرا کے ظاہر ہے کہ اس کے نتیجہ جو مارکنگ ہوگی اس کے حق میں ہوگی, اور جو جتنا مشتعل ہوگا وہ اتنا ہی جلدی جو ہے وہ ہار جائے گا. تو اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ غیرت تو تمہارے اندر موجود ہوگی اور تم اس پر اقدام بھی کرو گے یقینی طور پر, لیکن ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسو گے نہیں. تو صبر کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بس بے حس ہو جائے اور کوئی اس پر توجہ نہ کرے, بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہدف کو پہچانے, کہ جو مولانا اسحاق صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اقامت دین, اپنے ہدف کو پہچانے اور اپنے ہدف کی طرف پیش قدمی کرتا رہے, اور کوئی چیز بھی اسے اس کے ہدف سے ہٹانے نہ پائے, چاہے وہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. غزوہ احد کے تناظر میں سے رکھ کے دیکھیں, وہاں بات سامنے آ جاتی ہے. اگر پسپائی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمت ہار دے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر آ رہی ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ہمت ہار دے, بلکہ جس کو ٹھیک سمجھا ہے اس کے لیے آخری وقت تک اپنی جان لڑانے کے لیے لگا رہے. اس کا نام صبر ہے, اور اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کی علم برداری کے لیے آدمی اپنے آپ کو اس راستے کے اندر کھپا دے. جتنی تعریفیں آپ جمع کیجئے تقوی کے حوالے سے, اسی ایک پر بات آ کر تمام ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا, اس کا نام تقویٰ ہے. اور فرما برداری کا مطلب ساری فرما برداری ہے, ایک بات مان لینا اور 10 چھوڑ دینا یہ تو فرما برداری نہیں ہے. تو فرما برداری پوری کی جاتی ہے. تو بہرحال یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر موجود رہے کہ اپنے مقصد کا شعور, اس کی طرف پیش قدمی, منصوبہ بندی کے ساتھ, اجتماعیت کے ساتھ, اور اس کے لیے اپنی جان لڑا دینا. اس کے نتیجے میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی اور ساری چیزوں سے آپ کو نجات ملے گی. اب بات اصل میں بات تو یہ تھی کہ اسلام اور جاہلیت, وہ یعنی روشن خیالی اور جاہلیت کی بات. تو اسلام اور جاہلیت کہیں تو وہ الگ بات نہیں ہے, یہ تو میں نے جو زبان سے جملہ نکلا ہے تو روشن خیالی اسلام سے بڑی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو خود اس کو اسی سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. نور سے بڑا کیا چیز روشن ہو سکتی ہے؟ تو کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود اسلام کے لیے روشن کے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ روشنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یعنی پڑھتے جائیے, آپ کو بہت آیات ملیں گی اس میں کہ اللہ تعالیٰ اسے روشنی قرار دے رہے ہیں اور اسی کو بتا رہے ہیں کہ یہی نور ہے. قرآن مجید کی بات کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ سب کچھ آ گیا, روشنی کا سامان آ گیا, برہان آ گئی, کتاب آ گئی, تاکہ اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے جو اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, سلامتی کا راستہ دکھائے. تو یہ سب چیزیں تو ہمیں وہاں سے ملتی ہیں. آپ مطالعہ کیجئے, خود بھی دیکھیے, وقت کی تنگی ہے. تو جو بات اب ذرا سا کمپیریزن یا تقویٰ کے صبر کے حوالے سے اس پہلو پر سامنے رکھنے کی بات, آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان, یعنی یہ بات بھی ہو رہی تھی نا, یہی کیوں بھائی, وہ کیوں نہیں, اس کی حمایت کیوں نہیں, آپ کی کیوں, یہ بات بھی اپنے سامنے, یعنی کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے. آج جو آپ کہتے ہیں زبانی طور پر کہنے سے تو بات نہیں چلے گی. یہ جو مروبیت آج ہمارے ذہنوں پر طاری ہو چکی ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں پر خاص طور پر, تو انہیں اس مروبیت سے نکالنے کی ضرورت ہے. یعنی اسلامک آئیڈیالوجی, اسلامی جو نظریہ حیات ہے, اس کو پورے طور پر اگر پیش کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ صرف یہی ہے, جیسے کہا تھا قسط کی بات ہو رہی تھی کہ یہی سراپا قسط ہے. یعنی وہاں تو بات یہ ہوتی ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یعنی دشمن گر جائے تو اٹھنے کا موقع نہ دو, یہی بات تو بتائی جاتی ہے. یعنی جو جنگ کا قانون ہے وہ یہ ہے. اور مسلمانوں میں جنگ کا قانون کیا ہے؟ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی. آیت ایک آیت تو آپ کے سامنے مولانا اسحاق صاحب نے پڑھ دی تھی, دوسری آیت جو اس کے ضمن میں تھی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں قسط پر قائم ہونے کا حکم دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم عدل سے باز نہ رہو, چاہے تم معاملہ تمہارے دشمنی کا کیوں نہ ہو. وَلَوْ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے باز رہ جاؤ. یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ دشمن کے معاملے میں تمہیں عدل کرنا ہے. اپنوں کے معاملے میں نہیں کہہ رہا ہے, دشمن کے معاملے میں کہہ رہا ہے عدل کرنا ہے. اپنوں کے معاملے میں تو وہ یہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یعنی تفسیرہ آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ آپ ہر خطبے میں سن رہے ہوتے ہیں یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, اقربا کو دینے کا, فحاشی اور منکر سے بچنے کا. یہ اللہ تعالیٰ
بغاوت سے بچنے کا، یہ ہر موقع پر آپ کو آ رہا ہے۔ تو اسلام کا اس طور پر مطالعہ کیا جائے کہ اسلام اس کے مقابلے میں کیا دیتا ہے اور وہ اس کے مقابلے میں کیا دیتے ہیں۔ یہ جن کا تذکرہ بھائی نے ابھی کیا وہ نو مسلم خاتون کا، تو وہ نو مسلم خاتون امریکہ میں وہیں پر مغرب میں اپنے چھپے ہوئے ایک مضمون میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو روشن خیال مغرب ہے اس کی روشن خیالی کو صاحب ملاحظہ فرمائیے کہ اس کی روشن خیالی یہ ہے کہ ایک مغربی خاتون جو اس معاشرے کا ایک حصہ ہے، وہ اگر اسلام قبول کر لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سر پر اسکارف اوڑھنے سے، یعنی اپنے بال چھپانے اور سر پر اسکارف، چہرے کے پردے کی بات نہیں، چہرہ پردہ کیا ہی نہیں انہوں نے وہاں پر، اسکارف کی میں نے اوڑھنے سے جو نتیجہ برآمد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسرے درجے کی شہری بن گئی۔ اور ایک موقع کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتی ہیں کہ میں کھڑی ہوں ٹیکسی کے انتظار میں، ٹیکسیاں میرے سامنے سے فور ہائر کے روشن الفاظ کے ساتھ گزر رہی ہیں اور کوئی مجھے بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک ٹیکسی آ کر رکی، ایک سفید فام اس میں سے اترا، اور جب میں نے بیٹھنا چاہا تو ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی بھگا کے لے گیا، بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی ایک خاتون ہے، کیا دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ وہ اس مضمون میں لکھتی ہیں کہ کسی اور دوسرے ڈرائیور نے مجھ سے پوچھا کہ عقبی نشست پر بم چھوڑ کے مت چلی جانا، اور اسامہ بن لادن کہاں ہے۔ یعنی اس طرح سے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا وہاں پر ہے اور جو تصورات پائے جاتے ہیں، یہ روشن خیال قوم، ایک ایسی قوم جس کے پاس علم موجود ہے، وہ قوم کہ جس کی اپنی خواتین اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں سے محفوظ نہیں ہیں اور ان کی عزت جو ہے وہاں تار تار ہو جاتی ہے، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر چاہے یہ جو کچھ وہ کریں، افریقہ کے کوئی کہیے کہ ایسے جاہل اقوام کریں یا بڑے ستاروں پر کمند لگانے والے وہ کریں، بات تو ایک ہی ہے کہ وہ کریں تو بھی جہالت رہے گی، چاہے ویسے وہ کہیں تک بھی پہنچ جائیں، کہیں تک بھی بات کو پہنچا دیں۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ان کی ذرا زندگی کو دیکھیے، آپ کو عبرت ہو جائے گی۔ یہ جس چکا چون سے آج ہماری آنکھیں جو ہیں کھل نہیں رہی ہیں۔ ہمارے تحریک ایک ساتھی ہیں، رکن ہے، امریکہ میں تھے، ان کا بیٹا جو ہے آلینڈ میں کینیڈا میں تھا، واپس آ گیا۔ میں اس کے پاس گیا ملنے کے لیے اور اس سے پوچھا آج تو دنیا کینیڈا جاتی ہے، آپ کیوں آ گئے بھائی؟ آج کی بات نہیں، آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، جب یہ صورت تعصب کی اس طرح نہیں پیدا ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر اس شخص نے جواب دیا، نوجوان آدمی مجھ سے عمر میں چھوٹا، اس نے یہ بات کہی کہ زندگی ایک اچھے اپارٹمنٹ اور ایک اچھی گاڑی کے لیے گزر جاتی، زندگی کا کوئی مصرف ہی نہ رہا، تو بس اس کے لیے اگر میں باہر رہوں تو زندگی ایک اچھی گاڑی اور ایک اچھے اپارٹمنٹ۔ اور آج آپ کو بھی اسی کے اندر گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قرضہ چاہیے، کار لینی ہے آپ کو، آپ کے دفتروں میں آ رہے ہیں، آپ کی دکانوں پہ آ رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ چاہیے، یہ لے لیجئے، یہ آج ہم دے رہے ہیں آپ کو، اور اسے لیجئے اور اپنی زندگی کو اسی محور کے گرد جو ہے پھر گھماتے رہیے کہ بس یہی آسائشیں، یہی سب کچھ، یہ سرمایہ دارانہ نظام۔ آخری بات کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ جو دولت کی چکا چوند اور ریل پیل کی بات ہوتی ہے، اور ہمارے پاس بھی کوشش کی جا رہی ہے اس بات کی کہ اس طریقے سے آپ کو جو ہے پھنسا لیا جائے اور آپ کو اس طرح اس کے اندر پوری طرح سے گھیر کر کسی کام کا نہ رکھا جائے کہ آج ابھی دیکھتے ہیں مہنگائی کے جو طوفان اور جو چیزیں ہیں، یعنی وہ سرمایہ دارانہ نظام کہ جو یہ مغرب کی ایجاد ہے، اس روشن خیالی کی بات ہے کہ جو امیر کو امیر ترین بناتا چلا جاتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا چلا جاتا ہے، جس کے مظاہر آپ خود اپنی زندگی میں اپنے قرب و جوار میں بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج اس کی بات کی جاتی ہے، مغرب کی جو ہے آپ کہیے کہ وہاں جو مشنریز کام کر رہی ہیں، ان لوگوں این جی اوز کی بات اور خدمت خلق کی بات، مسلمانوں کی بات، تو ایک بات ہمیں جو ہمارا دین سکھاتا ہے وہ یہ کہ ظالمانہ نظام، یا چاہے اسے کا نام کبھی سرمایہ دارانہ نظام ہو، کبھی وہ کمیونزم کے نام سے آئے، کسی بھی نام سے آئے، ظالمانہ نظام مظلوم کاشت کرتا ہے، یعنی مظلوم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ظالمانہ نظام ہے آج آپ کہتے ہیں 5 کروڑ افراد خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، یعنی اس ملک کے اندر جس کی آبادی کتنی ہے، تو ظالمانہ نظام جو ہے یہ مظلوم کاشت کرتا ہے، مظلوم پیدا کرتا ہے، مظلوم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا سب سے بڑی اگر خدمت خلق آپ چاہتے ہیں، یعنی کوئی خدمت خلق کرتا ہے، کتنے آدمی تو کر لیتے ہیں آپ، نفی نہیں کر رہا میں کہ آپ کہیں کہ اس کی نفی ہے، میں تو صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ کون سا کام کتنا بڑا اور کتنا اہم اور ضروری ہے کہ اگر اس ظالمانہ نظام کو ختم کر دیں آپ کہ جو مظلوم پیدا کرتا ہے، تو اس سے بڑی خدمت خلق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی خدمت خلق کوئی نہیں ہے کہ آپ اس ظالمانہ نظام کو ختم کر دیں کہ جو مظلوم کی کاشت ختم ہو جائے۔ آج تو صورت یہ ہے کہ 2 کی آپ کرتے ہیں 2000 پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جاہلیت کے بے شمار مظاہرے اور چیزیں آپ کو اپنے اسی طرح سے اگر آپ مطالعہ کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، تو آپ کو کمپیریزن کرنے میں سامنے آتی رہیں گی کہ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے
وہ تو یہاں تک دیتا ہے. آخری آیت اور سن لیجئے, اللہ رب العالمین نے بات بتائی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. یہ ذرا سا اس کا ترجمہ بس سماعت فرمائیے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بندگی میں شریک نہ ٹھہراؤ, شرک نہ کرو, اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, رشتہ داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے ساتھ مدد کے لیے ہاتھ, مسکینوں کے ساتھ, مسافروں کے ساتھ, جو تمہارے ملازمین اور خادمین اور غلام ہیں ان کے ساتھ, سب کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. رشتہ دار, پڑوسی, اجنبی ہمسایہ, تھوڑی دیر کا ساتھی, بس صاحب بالجنب, جو کہیں مسجد میں مل جاتا ہے ساتھ میں آپ کے بیٹھا ہوتا ہے, برابر سب میں آپ کے برابر میں, بس میں آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, کہیں اور کسی جگہ پر مل جائے, بس صاحب بالجنب. یعنی اتنی تفصیل میں جا کے ان کے حقوق کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اسلام جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, ذرا دیکھیں تو صحیح اس حقوق کی بات, جو اپنے لیے بات کہتے ہیں اور دوسرے کو لیے کہتے ہیں, کنٹینر میں بھر کے لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے ظالمانہ طریقے سے ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے, اور اس کے لیے کوئی قانون نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی چیز نہیں. تو آپ دیکھیں اسلام جو کہتا ہے وہ کتنی ڈیٹیل میں جا کر بات کرتا ہے کہ ان سب کے ساتھ, اور احسان کی بات کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان یہ نہیں ہے کہ جو آپ کا حق ہے وہ میں آپ کو دے دوں, جو میرا حق ہے وہ میں لے لوں. احسان یہ ہے کہ میں اپنے حق سے کم پر راضی ہوں اور آپ کو آپ کے حق سے زیادہ دوں, اس کا نام احسان ہے. ورنہ عدل ہے, کانٹے کی تول پہ تو عدل ہوتا ہے. احسان کی اسلام احسان کی بات کرتا ہے, یہ اسلام ہے. کوئی لائے تو صحیح اس کے بالمقابل کوئی بات تو یہ ہے کہ واقف نہیں ہیں ہم, آگاہ نہیں ہیں ہم, ہمارے پاس کتنی بڑی چیز ہے. وہی بات ہے کہ اپنے خورشید پہ ہم نے جو ہے سائے پھیلا دیے, اور آج اس کو لے کر بھی ہم وہی بات مولانا اسحاق صاحب نے فرمائی تھی کہ ہم نہ دوسروں کو دکھاتے ہیں اور نہ خود ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو یہ مروبیت بھی دور ہوگی, اور ہم علم کی روشنی کے اندر اپنی زندگی بھی روشن کر سکیں گے اور پوری دنیا کے اندر بھی یہ روشنی پھیلا سکیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہتر آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم جاہلیت کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں یا پھر ہم صحیح روشن خیالی کی طرف آنا چاہتے ہیں؟ اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی روشن خیال دین نہیں ہے. اب آپ حضرات اپنے اپنے سوالات جو متعلقہ تقاریر کے ہیں وہ کریں گے. سوالات کرنے سے پہلے سوال کرنے والے کے پیش نظر چند چیزیں ہونی چاہیے. سوال دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک سوالات وہ ہوتے ہیں جو پراگندگی اور منتشر ذہن کی مظہر ہوا کرتے ہیں. ایک سوالات وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اندر اٹھنے والی فکر کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کی راہیں مسدود کرتے ہیں. آپ وہ سوالات کیجئے جو فکر سے متعلقہ ہوں, جو ان تقاریر سے متعلقہ ہوں. غیر ضروری سوالات نہ کیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ سوالات تحریری طور پر بھجوا سکتے ہیں آپ. جو صاحب بھی چاہتے ہیں کہ وہ سوال کریں ان کے سامنے پیش نظر ہونے چاہیے مولانا اسحاق صاحب کی تقریر قرآن کی پکار آج کے لیے, درس حدیث حکیم شریف احسن صاحب کا تھا ہیں آج کیوں ذلیل, اور حکیم عبدالوحید سلیمانی صاحب کا آج ہم کہاں کھڑے ہیں, پروفیسر حفیظ الرحمان احسن تحریک اسلامی ہی کیوں, اور ڈاکٹر زاہد حسین شاہ صاحب روشن خیالی یا جاہلیت. سوالات بھجوائیے یا کھڑے ہو کر سوالات آپ میں سے کوئی بھی شخص کر سکتا ہے. سوال مختصر ہو مگر جامع ہو, لمبی تقریر کی ضرورت نہیں. 12:40 پر اذان ہوگی, اس کے بعد نماز. آپ حضرات سے درخواست ہے کوئی سوال کرنا چاہیں. میں نے ایک شعر آپ کے سامنے پہلے عرض کیا تھا, خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کا رشم ساز کرے. تو نام رکھنے سے تو کوئی بات نہیں بنتی ہے. بات تو یہ ہے کہ جو نظریات اسلام دیتا ہے اس کا موازنہ کیا جائے, اور جو عمل اس کا ہے اس کو دیکھا جائے, اور جو نظریات مغرب پیش کرتا ہے اس کو سامنے رکھا جائے. میرے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا اس پر گفتگو ہوتی کہ مغرب کے وہ جو ریڈ انڈینز کا لاکھوں کی تعداد میں قتل ہے اور ان کو غلام بنا لینا ہے اور اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز کا نہ ہونا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. مغرب کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی آزادی کی جدوجہد کو غدر قرار دیتا ہے. جیسے کہ 1857 کی بات ابھی آپ کے سامنے اس تقریر میں آئی تھی
کہ ہم اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، وہ اسے غدر کہتا ہے، ہم اپنے حق مانگنے کو وہ کہتا ہے یہ بغاوت ہے،